ویلکم بیک ونس اگین. اور جانے سے پہلے ہم ملک کے موسم کی بات کر رہے تھے. جگہ جگہ کیا درجہ حرارت ہے, کہیں اسموگ ہے, کہیں برف باری ہو رہی ہے. لیکن اب ہم آپ کو بتائیں سیاسی موسم میں کیا ہو رہا ہے. کل زرداری صاحب نے انٹرویو دیا. بہت کم عموماً وہ انٹرویو دیتے ہیں, لیکن کافی طویل ان کا انٹرویو تھا. اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی خاص باتیں کی کہ ان سے سوال پوچھا گیا جی کہ آپ کو الیکشن کے حوالے سے کیا لگتا ہے, کون سی جماعت بنائے گی. تو بڑا امپورٹنٹ ان کا بیان تھا. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ 172 نشستیں کوئی ایک جماعت اکیلے تنہا لے لے گی. انہوں نے کہا تمام جماعتوں کو مل کر اتحادی حکومت بنانی پڑے گی. ساتھ ہی آصف علی زرداری بلاول کے حوالے سے بھی بولے, اور انہوں نے کہا کہ میں اسے وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس بار جب ان سے سوال پوچھا گیا تو ہمیں ان کا بیان مختلف نظر آیا. انہوں نے کہا ابھی وہ ٹرین ہو رہے ہیں, ابھی وہ سیکھ رہے ہیں. اور جیسے بچے کہتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ دیکھیں آپ بابا آپ کو کچھ نہیں پتا, مجھے پتا ہے. تو بلاول ابھی اس فیز میں ہے اور میرے پاس تجربہ ہے, اور تجربہ ہوتا ہے. یہ آصف علی زرداری نے بلاول صاحب کے حوالے سے بڑا انٹرویو میں اہم بات کی. اچھا جی, اب ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ٹکٹ بھی وہ خود ہی دیں گے اور بلاول کو بھی ٹکٹ وہی دیں گے. یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ who's the boss. چیئرمین تو بلاول ہے نا, ظاہر ہے, لیکن کو چیئرمین آصف علی زرداری, شریک چیئرمین. کل انہوں نے کہا کہ دو پارٹیاں ہیں, ایک ہے PPP یعنی 4P اور ایک ہے پیپلز پارٹی. تو اس کے چیئرمین بلاول ہیں اور جو 4P والی ہے اس کا وہ پارلیمنٹیرینز والی. تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں کون جائیں گے, تو ٹکٹ وہی دیں گے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اچھا خاصا سرپرائز دے گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت کوئی پارٹی 172 سیٹوں کی اکثریت نہیں لے سکتی. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور کیا کہا انہوں نے, ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں. چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب, اور گڈ مارننگ ٹو یو. زرداری صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک کوئی ایسا بیان نہیں ہوتا کہ بس کہتے ہیں نا انہوں نے پلینگ فار دا گیلری, یا انہوں نے بس تنقید برائے تنقید میں بیان دے دیا. بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے. 172 کا نمبر ایک جماعت پورا نہیں کرے گی, سب کو مل کے بنانا حکومت پڑے گی. تو آپ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اکثریت آ جائے گی, آپ لوگ حکومت بنا لیں گے, اتفاق کرتے ہیں زرداری صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اس کا جواب تو خود ہی دے سکتے ہیں, مگر علم غیب جو ہے وہ میرا خیال زرداری صاحب نہیں جانتے. بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, اکثریت ملے گی جس جماعت کو, ظاہر ہے وہی جماعت حکومت بنائے گی. تو اس میں بیفور ٹائم یہ کہہ دینا کہ میرے علاوہ دوسرے بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے, تو مجھے تو اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح بلاول صاحب گفتگو فرماتے ہیں اسی طرح زرداری صاحب فرما رہے ہیں. اچھا, وہ کس بنیاد پہ؟ دیکھیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں عوام کا موڈ, اور جو ہلکا ہم نے دیکھا ہے, 130 سیٹوں سے اوپر آج بھی ہم لے رہے ہیں. ابھی الیکشن کا ماحول اس طرح بنا نہیں ہے. جب نواز شریف نکلیں گے تو جلسے کریں گے, دوسرے صوبوں کے دورے کریں گے, تو یہ تعداد انشاءاللہ بڑھنے کی امید ہے ہمیں. تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ 2013 سے زیادہ اکثریت مسلم لیگ نون استعفیٰ نواز شریف کی قیادت, یعنی کہ غیب کا علم نہ ان کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, لیکن اسسمنٹ ہے کہ 130 ابھی بھی آپ نکال سکتے ہیں, اور یہ نمبر بڑھے گا آگے آپ کی کیمپین چلے گی تو. جی اشفاق, دس از ویری انٹرسٹنگ. اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک معاشی پالیسی کے حوالے سے بھی بیان دے رہے ہیں. گو کہ انہوں نے تنقید تو نہیں کی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے بلاول صاحب کے حوالے سے کہا, جبکہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے جو مین سٹار ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں, الیکشن کیمپین بھی وہ رن کر رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں ابھی وہ ٹرین نہیں ہوئے, انہیں مزید ٹریننگ کی ضرورت, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب انہوں نے تھوڑا سا ڈسکریڈٹ کیا ہے؟ نہیں صدف, بات یہ ہے کہ وہ باپ بیٹا ہے اور گفتگو, لیکن پبلکلی اس طرح شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی زرداری صاحب کو. حالانکہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, میں تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتا, نہ کوئی رائے دے سکتا ہوں, مگر جنرلی
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جس طرح آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب بھی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اس طرح کی بات کہنا پڑتی ہے. اچھا. مگر زرداری صاحب کے تجربے سے اور بلاول صاحب کے جوش ولولے سے دونوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. بہرحال میں پھر بھی کہوں گا کہ میری رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن جاوید صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ہمارے بارے میں یہ جو ویسے آپ کی اسیسمنٹ اس سے متعلق کیا ہے کہ جو بیان دیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً ایسے ہے کہ بلاول بھٹو اچانک اس طرح کے بیانات عمروں سے متعلق دے رہے ہیں, گھر بیٹھنے سے متعلق دے رہے ہیں, جبکہ زرداری صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بچہ ہے اسے کیا پتا؟ یہ کوئی اسٹریٹجی آپ کو لگ رہی ہے یا واقعتاً بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کل کی زرداری صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے تو ایسا لگا ہے کہ جو پہلے لوگ ان کی گفتگو سے اخذ کرتے تھے کہ شاید وہ دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کے متعلق کہہ رہے ہیں, تو کل زرداری صاحب کو سن کے یہ لگا کہ وہ اپنے گھر کے متعلق کہہ رہے ہیں. اچھا. تو ویسے بلاول صاحب کی اس بات میں آپ کو لاجک نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں جی نئے لوگ آئیں, کیونکہ آپ کی پارٹی میں بھی اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ جب آپ کی پارٹی میں وقت تھا وہ بڑی ایکٹیو رہیں, ان کے رول کو بڑا سراہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے وہ کراؤڈ پلر ہیں, تو وائی ناٹ اگر نئی قیادت آگے آنا چاہتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ صدف دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس عمر سے اوپر جو ہے یہ قانون بن گیا ہے کہ یہ نہیں جماعت میں رہ سکیں گے. کل کو آپ کہیں گے کہ اس عمر سے اوپر جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا. یہ نہیں ہوتا. یہ جماعتوں کے اندر عمر سے زیادہ وہ جتنی باریاں آ چکی ہیں نا, آئی تھنک وہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ کتنی بار بلاول بار بار کہتے ہیں آپ لوگوں نے چوتھی بار وزیر اعظم بنا رہے ہیں, کتنی بار آزمایا جائے گا. میں نیا ہوں اور جوان ہوں, مجھے موقع دیں, بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل کو وہ کہیں گے کہ میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں, اس لیے میں اگر ضد میں نے کر ہی لی ہے تو مجھے یہ باری دے دی جائے. تو باریاں سیاست میں نہیں ہوتی, اس میں کارکردگی ہوتی ہے, عوامی مقبولیت ہوتی ہے, عوام جو ہے جس کو اکثریت دیتے ہیں ظاہر, اور یہ چیزیں ساری تجربے سے اور اس میں کارکردگی. آپ دیکھیں نا کہ جہاں تک کوئی اگر یہ کہے کہ باری کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کی مرکز اور سندھ میں کتنی بار حکومت رہی, اور مسلم نون کی پنجاب اور مرکز میں کتنی بار حکومت رہی, اور دونوں کا موازنہ کر لیں کہ کس کی کارکردگی بہتر تھی. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کل ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں عوام کر لیں گے. اچھا, ظاہر ہے, اصل بات تو یہ پوری دنیا میں یہ کوئی رول نہیں ہے جو بلاول صاحب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. وہ تو امریکہ کی مثال لے لیں نا, جو بائیڈن کی ایج دیکھ لیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی جو بائیڈن بھی بڑی تنقید کرتے ہیں ان کے مخالفین. ہاں وہ تو کرتے تو ہیں. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتا دیں, یہ 18ویں ترمیم سے متعلق کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بڑا ایک زبردست اس کو انیشیٹو کہا گیا تھا, اب اس کو رول بیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس بنیاد پہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی یا کوئی دیگر جماعت 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا یہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اور جو آج کے حالات ہیں اس میں پھر سے کنسنسس پیدا کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو ابھی جو ایشو ہیں ان کو ڈریس کرنا چاہیے, نہ کہ نان ایشو کو ایشو بنا کے ہم کوئی نیا پاکستان کے اندر کوئی ایشو پیدا کر دیں. پہلے ہی پاکستان کے اندر 4 سالوں میں جو حالات بنا دیے گئے ہیں, ایک قوم بننا چاہیے, ایک نیشنل اپروچ سے آگے بڑھنا چاہیے, جس کے لیے نواز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 130 سیٹوں کی بھلے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں مل رہی ہیں, اور کل کو ہو سکتا ہے وہ اور بڑھ جائیں, مگر اس کے باوجود وہ نیشنل حکومت, ایک قومی حکومت بنانے کا آئیڈیا جو دے رہے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے
کہ پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب.